نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورۃ التوبہ کی آیات ہیں۔ سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 19 سے ہو رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے برابر کر دیا حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت اور مسجد حرام کی تعمیرات کی خدمت کو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کے جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ اور اللہ پاک ایسی ظالم قوم کو ان باتوں کے فرق کو سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں دیتا۔ مطلب یہ کہ صلاحیت تو اللہ نے سب کو دی ہے، جب وہ اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو پھر مزید اللہ پاک ان کی ان صلاحیتوں کو آگے بڑھاتا نہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی سن لیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طلحہ ابن شیبہ، جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں، یہ تھا، اور حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں پھر مسلمان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو طلحہ ابن شیبہ نے کہا کہ دیکھو میرے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں، یہ میرے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ اور حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے پاس سقایا ہے۔ سقایا کا مطلب یہ کہ حرم کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اور اس کمرے میں زمزم کے پانی سے بھرے ہوئے مٹکے پڑے رہتے تھے۔ وہ کمرہ حضرت عباس کا تھا کہ زمزم کا پانی پینا ہوتا
وہ وہاں جا کر پیتا، مٹکے خالی ہوتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یا اپنے کسی غلام سے یا اپنے بیٹوں سے وہ پانی بھرواتے تھے۔ تو یہ جو حاجیوں کو زمزم پلانے کی خدمت تھی وہ ان کے پاس تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس حاجیوں کو اور جو بھی حرم میں آتے ہیں زمزم پینا چاہتے ہیں وہ خدمت میرے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس نہ تو بیت اللہ کی چابیاں ہیں اور نہ ہی یہ خدمت ہے جو ہمارے چچا حضرت عباس کے پاس ہے۔ مجھے تو اللہ نے توفیق دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ اللہ نے وابستہ کر دیا۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، پھر اللہ کے راستے میں جو بھی ٹرگل ہے، جد و جہد ہے اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کی، اللہ نے وہ بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ باتیں ہو گئی، لیکن اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا پایا کہ بھئی ان میں اللہ کے یہاں کون سا عمل جو ہے زیادہ اہمیت رکھتا۔ تو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی ظاہری تعمیر جو ہے یہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی جو جد و جہد ہے، یہ خدمات اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑے ثواب کی بات ہے، بیت اللہ کی ظاہری عمارت، تعمیر، صفائی ستھرائی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کے برابر وہ نہیں ہو سکتے۔ اس پر جو اللہ کے ہاں اعزاز ہے، اللہ کے ہاں مقام ہے، یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک تو سمجھنے کی بات ہے کہ جس سچویشن میں یہ بات ہو رہی ہے اس کو سامنے لانا ہوگا کہ ابھی تک طلحہ ابن شیبہ، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے سامنے۔ اب جب ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی تو یہ نیکیاں ان کے لیے آخرت میں بلند درجات کیا ثواب کا باعث بھی نہیں تھی۔ ان کا یہ ذہن بنایا گیا کہ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس وقت تک یہ تمہاری نیکیاں تمہارے لیے ٹھیک ہے دنیا میں تو عزت کا باعث بن جائے گی اور لوگوں میں تمہاری تعریف ہو جائے گی، تمہیں لوگوں میں مقام حاصل ہو جائے گا، لیکن ان نیکیوں کا جو اصل مقصد ہے وہ تو اللہ کی رضا ہے۔ صرف دنیا میں واہ واہ ہو جانا، دنیا میں عزت کا حاصل ہو جانا، یہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اہمیت تو انسانوں کے لیے اللہ نے جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک مختصر زندگی ہے، یہاں آپ کا اسٹاپ، آپ کا ٹھہراؤ، آپ کا اسٹے مختصر ہے، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اصل تو وہ مقام ہے کہ اس مقام میں آپ کو کسی چیز کا فائدہ حاصل ہو۔ جگہ پر آپ ہمیشہ کے لیے ہیں وہاں تو آپ تکلیف میں ہیں، اور کہیں آپ مہمان بن کے جاتے ہیں وہاں تو آپ 3 ٹائم کا بجائے 6 ٹائم کا کھانا کھا لیں اور اپنے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ 6 ٹائم کا کھانا کس فائدے کا؟ چلتے کہ اپنے گھر کے اندر کم سے کم 2 ٹائم کا کھانا مل جائے، جہاں ہماری زندگی کا زیادہ وقت گزر رہا ہے وہاں عزت ملے، وہاں آرام ملے۔ تو یہ بات اللہ پاک نے ان کو سمجھائی سامنے، اور یہ بات صرف آئی گئی نہیں ہو گئی، یہ تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ اللہ کا کلام ہے،
یہ ہمارے دلوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اگرچہ آج ہم اس چیز کو محسوس نہ بھی کریں لیکن یہ حقیقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوال کیا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، سورہ بقرہ میں تھا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے کہ کہیں ہزاروں سال بعد کسی کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بدگمانی آئے تو خود ہی سوال کر دیا، فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے، اس پر یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا بلا، اللہ میرا ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب کے لیے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ چلے ایمان الگ چیز ہے، اطمینان قلب الگ چیز ہے۔ اطمینان قلب اپنے مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، اور ایمان کہتے ہیں نبی کی بات کو بغیر کسی دیکھے مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ان کا ایمان تو میرا ہے، آپ نے بول دیا ایمان ہے، لیکن اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو اطمینان قلب ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا چار پرندے لینے، جیسے قرآن فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، کہ 4 پرندے لیں آپ اور ان پرندوں کو اپنے ساتھ تھوڑا مانوس کر لیں، جب وہ آپ سے مانوس ہو جائیں پھر ان کو آپ ذبح کریں، اس کا سر اپنے پاس رکھیں اور باقی پروں سمیت ان کا قیمہ بنا دیں، اور پھر 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر ان کا قیمہ رکھ دیں۔ جس پرندے کا سر آپ ہاتھ میں پکڑیں گے وہ پرندہ چل کر نہیں بلکہ دوڑ کر، یعنی اسپیڈ کے اندر آپ کی طرف آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کیا اور اسی طرح ہوا جیسے اللہ نے فرمایا۔ یہ بات اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی کہ دیکھو تم نے ان پرندوں کو پیدا نہیں کیا تھا، خالق اس کا میں ہوں، تم نے صرف چند دن ان کو پانی ڈالا، دانہ ڈالا، مانوس کیا، اور یہ پرندے ایسے آپ کے پاس آئے میرے حکم سے۔ تو یہ ساری مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے، جب میں ان کو آواز دوں گا، میری آواز براہ راست یہ سنیں گے تو یہ قبروں کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے باہر آ جائیں گے۔ اللہ کی آواز، تو یہ کلام قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا۔ اور ہم تو پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، لیکن اس ٹائم میں ایسے نہیں، بلکہ اس وقت یہ موقع اور محل کی مناسبت سے نازل ہوتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا کہ اس موقع پر کون سی آیت اتاری جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتارتے تھے، تو وہ ایسا موقع تھا کہ جب یہ آیتیں اتری جس میں کہا گیا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، آیتیں اس وقت آیتیں اتر رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 3 الگ بیٹھے ہوئے، باتیں یہاں ہو رہی ہیں۔ یہ بات ہوئی، ختم ہو گئی۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ وہاں بیٹھ کر کوئی ان کی بات ہوئی ہے، لیکن قرآن پاک کی آیتیں اتری، اور یہ آیتیں جب طلحہ ابن شیبہ کو، حضرت عباس کو پتہ چلی کہ ہم نے یہ بات کہی، عرش بری پر اللہ نے ان باتوں کو سنا، اور وہ جو ہم جس مسئلے میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے، اس کا فیصلہ اللہ نے کیا کہ کون افضل ہے اور بہتر ہے، تو اس بات نے ان کے دلوں پر اثر کیا، دل پر اثر انداز، یہ ان کو ایک جھٹکا لگا، وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے، ایک جھٹکا لگا کہ اللہ نے فرمایا اگر تم کیا دنیا کو اتنا سمجھتے ہو، اتنی بات نہیں سمجھ رہے کہ جو حق اور سچ ہے، حق اور سچ کو اپنانے والا، پھر حق اور سچ کو آگے پھیلانے والا، یہ زمزم کی فضیلت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔
حرم کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ جب تم اللہ کی بنیادی باتوں کو نہیں مانو گے تو تمہیں یہاں کیا ملے گا؟ علامہ اقبال نے، میں بات بتاتا ہوں، کبھی کوئی کسی نے بڑی عجیب بات کہی ہے نا کہ اگر تم امام فخر الدین رازی جتنا قرآن نہ سمجھ سکو تو کم سے کم علامہ اقبال جتنا ہی سمجھ لو۔ جب میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کہ دل تو صنم آشنا ہے، دل میں تو وہ باتیں بھری ہوئی ہیں کہ جو باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور آپ آ کر سجدہ کر رہے ہیں اور مسجد کی تعمیر پہ فخر کر رہے ہیں، زمزم کے پانی پلانے پر فخر کر رہے ہیں۔ پہلے ان بتوں کو تو دل سے نکالو کہ جن بتوں کو حضرت علی کے دل میں دور دور تک کے لیے جس میں کوئی جگہ نہیں تھی، بتوں کو تو نکالو دل سے۔ اللہ نے یہ بات بتائی، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ختم، تم یہ فرق نہیں کر سکتے، یہ بات نہیں سمجھ سکتے۔ اگر تمہیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر سمجھ لو کہ تم پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ پاک اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے تو اس کو پھر دین کی باتیں سمجھنا شروع ہو جاتی، وہ دین کی باتوں کو سمجھتا ہے، فضیلت کو سمجھتا ہے، فرق کو سمجھتا ہے، کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، ان باتوں کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے تو سمجھے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ جو ان باتوں کو نہیں سمجھ رہا تو سمجھے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اگرچہ ظاہری طور پر کوئی دینی لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے، کوئی ظاہری طور پر نمائشی طور پر دین کے چند کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ باتیں بتائی گئی اور پھر مزید وضاحت کی، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا اور اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی اپنی جان بھی انہوں نے لگائی۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے بہت اونچے۔ تو اللہ کے راستے میں تکلیف آ جائے، جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں جب آپ کے جو خود آپ نے پہنا ہوا تھا اس خود کی کڑیاں آپ کے سر میں گھس گئی، تو اس ٹائم میں یہ چیزیں نہیں تھی جدید آلات کے ان سے نکالا جائے۔ جب آپ کا بلیڈ بہت جا رہا تھا، صحابہ اکرام آئے اور صحابہ اکرام اپنی دانتوں سے اس کو نکال رہے تھے، دانت کا دانت، بلیڈ بند نہیں ہو۔ سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، ابا کا اتنا بلیڈ جا رہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ فرما رہے تھے کہ بیٹا، جس دوست کی محبت میں یہ کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس کے لیے، تو اللہ کے لیے یہ قربانیاں، اللہ کی رضا کے لیے جس نے اس کے بدلے میں آپ کو دینا کیا ہے، تو فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ کامیاب ہونے والے۔ یبشرہم ربہم برحمہ، ان کو ان کا رب رحمت کی بشارت دیتا ہے، ورضوان، اپنی رضامندی کی بشارت دیتا ہے، وجنات، اور ایسی باغات کی کہ لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوگی۔ دنیا کا یہ جسم تو فانی ہونے والا ہے، وہ دیکھیں جب بوڑھے ہوتے ہیں بیماری میں پاؤں سوج جاتے ہیں، ٹانگیں کام چھوڑ جاتی ہیں اور کہیں درد ہو رہا ہے، کہیں جلن ہو رہی ہے، چل نہیں سکتے، لیکن جب روح پرواز ہوگی آپ کو نیا جسم ملے گا، جنت کا جسم ملے گا، اس روح کو اس جسم میں اللہ پاک داخل کر دیں گے، اور پھر یہ جسم تو ابھی قبر میں رہے گا لیکن اس کا لنک رہے گا تاکہ یہ جسم بھی بوڑھا جو اللہ کے راستے میں گھسیٹتا رہا آتا رہا یہ بھی ان نعمتوں کے مزے پاتا رہے۔
اتنی بشارت ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور یہ تو فرمائے چند باتیں اللہ نے بیان کی، لیکن ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس ان کے لیے ایسا اجر عظیم ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دیکھ کر جب ملے گا پھر ہی اس کا انسان کو اندازہ ہوگا۔ دنیا میں آپ اس کو صرف اس طرح سن تو سکتے ہیں، لیکن اس کی مزید ڈیٹیل اور تفصیل کو آپ نہیں جان سکتے۔ یہ بتانے کے لیے فرمایا ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس اس کا اجر عظیم ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ دین کو ہم صحیح معنی میں سمجھ لیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اس دور میں کہ ہم اللہ کے دین کو صحیح سمجھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔